کہ وہ رات کو جاگ رہا ہے. اب فرق دیکھیں، عمل ڈھونڈ رہا ہے اپنے سے کمتر کو قابو کر کے اپنے کام کروانے کے لیے، لیکن وہی وعلیکم السلام رات کا آخری پہر ہے جس پر وہ اپنی شان کے مطابق تجلی فرما رہا ہے آخری آسمان پہ، اور وہ صدا کر رہا ہے کوئی ہے جو مجھ سے کچھ مانگ لے. کون؟ جو سب کو اختیار دینے والا ہے، جو بادشاہوں کو بادشاہ بنانے والا ہے. قرآن پاک کی تلاوت کر رہا ہے نا، سیدھے سیدھے پڑھ رہا ہے، تو اس کو بالکل اجازت کی ضرورت نہیں ہے. وہ 1000 قرآن پاک ختم کر لے اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر تلاوت کی نیت سے. مدرسوں میں بچے نہیں پڑھ رہے ہوتے، حفاظ کتنی بار وہ دہراتے ہیں اپنا سبق، ہوتی کسی کو ریجن. یہ ہے کہ عمل اور روحانیت میں فرق کیا ہے؟ جیسا آپ نے اکثر ویڈیو میں بولا کہ یہ عمل ہے اور یہ روحانیت ہے، روحانیت کی طرف جائے ہم. تو یہ عمل اور روحانیت میں فرق کیا ہے؟ ہم تو یہ سوچتے تھے کہ عامل اور روحانی دونوں میں ایک ہی ہوتا ہے. ہاں، ابتداءً اس میں ارادے اور نیت کا فرق ہے. وہ یوں ہے کہ ایک ہی عمل ہے، اس میں جب وہ نیت کر لے گا کہ میں اس سے قوت اور طاقت حاصل کروں گا اور اختیار حاصل کروں گا، تو اس کو کہیں گے کہ یہ عملیات کر رہا ہے. جب وہ یہ ارادہ کر لے گا تو پھر اس کو پڑھے گا بھی اسی طریقے سے، تو اس میں وہ تمام شرائط بھی ملحوظ رکھے گا اور پھر اسی طریقے سے پڑھ کے کوشش کرے گا کہ مجھے اختیار مل جائے، میرے پاس مخلوق آ جائے تو میں پھر اس سے اپنا کام کروایا کروں. تو یہ عامل ہوتا ہے. دوسرا یہ ہوتا ہے کہ وہ اس وجہ سے عمل پڑھے کہ مجھے اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنا ہے، مجھے میرے رب کے قریب ہونا ہے. تو یہ روحانیت ہے. یہ بیسک فرق ہے اس میں. اب جب وہ اس نیت سے عمل پڑے گا نا کہ مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرب کی طرف جانا ہے، اس سے قریب ہونا ہے، تو خود بخود اس کے اندر سے جتنے بھی خصائل رذیلہ ہیں وہ سب کے سب ختم ہونے لگے گے. یعنی بری عادتیں سب کے سب خود بخود دور ہونے لگیں گی، اور خود بخود اچھی عادتیں اس کی طبیعت کا حصہ بنیں گی، کیونکہ وہ کس کے قریب جا رہا ہے؟ وہ با کمال کے قریب جا رہا ہے نا، تو وہ بھی تو کمال والا بنے گا. وہ کس کا قرب چاہتا ہے؟ وہ با کمال کا قرب چاہتا ہے، تو وہ بھی کیا ہوگا؟ وہ با کمال ہوگا. اب اسی میں جب وہ اور کوشش کرتا ہے تو ایک مزے کی بات یہ ہے کہ وہ با کمال با اختیار بھی ہے. تو ایک وقت میں وہ اس کو بھی با اختیار بنا دیتا ہے، اور ایسا اختیار دیتا ہے کہ وہ عملیات والے کے پاس نہیں ہوتا، اسی کو ولایت کہتے. آئی سمجھ میں بات؟ اور عملیات والا جو ہے نا، وہ کس کا قرب چاہتا ہے؟ وہ اپنے سے کمتر مخلوق کا قرب چاہتا ہے. کیا؟ وہ کس کا قرب چاہتا ہے؟ اپنے سے کمتر کا قرب چاہتا ہے. اس لیے زیادہ تر ایسا ہوتا ہے، ہر ایک کی بات نہیں کر رہا، زیادہ تر ایسا ہوتا ہے کہ اس کی طبیعت میں خصائل رذیلہ بڑھنے لگ جاتے ہیں. سب سے پہلے تو وہ تکبر کا شکار ہوتا ہے، غصہ اور ضد اس کے اندر زیادہ ہو جاتی ہے،
لوگوں پر غصہ کرنے لگتا ہے، دوسروں کو کمتر جاننے لگتا ہے، یہ علامت ہے کہ وہ کس کا قرب چاہ رہا ہے۔ اس کی طبیعت میں شر پیدا ہونا شروع ہو جاتا ہے، وہ خود سوچتا ہے یا اللہ کہ کیا ہو رہا ہے، میں تو تیرا ذکر کر رہا ہوں، میری طبیعت میں شر کیوں پیدا ہو رہا ہے؟ سارا معاملہ یہی ہے کہ اس نے ابتدا میں ارادہ کیا کیا تھا اور کس ارادے سے وہ پڑھ رہا ہے۔ آئی سمجھ میں بات؟ تو بس یہی ہے کہ ہر عامل جو ہے ضروری نہیں ہے کہ وہ اللہ کا ولی ہو، یہ ایک فن ہے۔ کیا ہے؟ کئی ایسے لوگ ملیں گے جو اس فن میں ماہر ہیں، وہ نماز بھی نہیں پڑھتے، لیکن ان کا عمل بڑا تیز کام کر رہا ہوتا ہے۔ ایک فن ہے نا یہ، اس فن پہ وہ عمل کر رہے ہیں۔ روحانیات ایک بالکل الگ معاملہ ہے، وہ اپنے خالق، اپنے مالک، اپنے رب سے قرب کا ذریعہ ہے۔ تو عوام کو خصوصاً اس طرف توجہ کرنی چاہیے، روحانیات کی طرف توجہ کرنی چاہیے، کیونکہ اپنے سے کمتر مخلوق بھلے کوئی تسخیر کر لے، لیکن وہ بھی مسئلہ تبھی حل کر سکے گی جب رب تعالیٰ چاہے گا۔ ایسا ہو سکتا ہے رب تو نہیں چاہتا کہ مسئلہ حل ہو، وہ مسئلہ حل کر دے؟ نہیں ہو سکتا نا۔ تو بس یہ ایک جو ہے وہ جال ہے شیطان کا کہ ہر ایک کو اس نے اسی کے پیچھے لگایا ہوا ہے۔ ہر ایک چاہتا ہے کہ میں جو ہے وہ جن تسخیر کر لوں، موکل تسخیر کر لوں، پری تسخیر کر لوں، اور اس پر لگا ہوا ہے۔ وہ پوری رات ویڈیوز دیکھتے رہیں گے، کتابیں کھنگالتے رہیں گے، کوئی عمل مل جائے جس سے آسانی سے جن آ جائے میرے پاس۔ لیکن معاملہ یہی ہے کہ وہ رات کو جاگ رہا ہے۔ اب فرق دیکھیں، عمل ڈھونڈ رہا ہے اپنے سے کمتر کو قابو کر کے اپنے کام کروانے کے لیے، لیکن وہی وعلیکم السلام رات کا آخری پہر ہے جس پر وہ اپنی شان کے مطابق تجلی فرما رہا ہے آخری آسمان پہ، اور وہ صدا کر رہا ہے کوئی ہے جو مجھ سے کچھ مانگ لے؟ کون؟ جو سب کو اختیار دینے والا ہے، جو بادشاہوں کو بادشاہ بنانے والا ہے شیطان کا جال یہ نہیں ہے۔ اس طرف اس کو توجہ نہیں کرنے دے رہا وہ کہ اٹھ کے 2 رکعت نفل پڑھے اور اس سے مانگ لے، جو ابھی جس کے دینے کے حوالے سے اس کا سمندر جو ہے ٹھاٹے مار رہا ہے، اور وہ صدائے دے رہا ہے کہ ہے کوئی جو مجھ سے کچھ مانگ لے۔ تو بس سارا معاملہ یہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر توجہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ لوگ ہیں جو کہتے ہیں وعلیکم السلام، ہم نے تو جو ہے وہ ہمیں اجازت کی کیا ضرورت ہے کچھ کرنے کے لیے، ہم تو قرآن شریف بھی تو پڑھ رہے ہیں، ہاں قرآن سے ہی تو پڑھا، پھر ان کو وہ معاملات الٹے سیدھے ہو جاتے ہیں۔ دیکھیں اگر کوئی قرآن پاک کی تلاوت کر رہا ہے نا، سیدھے سیدھے پڑھ رہا ہے، تو اس کو بالکل اجازت کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ 1000 قرآن پاک ختم کر لے اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر، تلاوت کی نیت سے۔ مدرسوں میں بچے نہیں پڑھ رہے ہوتے، حفاظ کتنی بار وہ دہراتے ہیں اپنا سبق، ہوتی ہے کسی کو رجت؟ قاری صاحب کو نہیں ہوتی؟ کیوں نہیں ہوتی؟ لیکن جب اس سے ارادہ کرتے ہیں نا کچھ حاصل کرنے کا، اور پھر اس کو پڑھتے ہیں بلا اجازت، تب شیاطین آتے ہیں، وہ آ کے مار لگاتے ہیں، اور پھر تکلیف ہوتی ہے تو کہتے رجت ہو گئی۔ ہیں آئی سمجھ میں یا نہیں آئی؟ تو یہی معاملہ ہے۔ تو اگر کوئی ویسے درود شریف پڑھ رہا ہے، استغفار پڑھ رہا ہے، قرآن پاک کی صورتیں ویسے تلاوت کر رہا ہے، وہ وظیفوں کے طور پہ تسبیح نہیں گھما رہا وہ 100 بار، تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، وہ پڑھے۔ لیکن باقاعدہ جب وہ وظیفہ کرے گا، روزانہ اپنا معمول بنائے گا اور 100 بار کئی تسبیحاں پڑھے گا، اس کو بالکل اجازت کی ضرورت ہے۔ یہ
ماحول بنا کر وظیفہ کرتے ہیں. وہ نیت تو صرف اللہ کی رضا کے لیے، لیکن وہ ایک ماحول بناتے ہیں اور اپنی تعداد روزانہ مکمل ایک ہی طور پہ پڑھتے ہیں، خاص کر لیتے ہیں تعداد، خاص وقت کر لیتے ہیں، جگہ کر لیتے ہیں، پھر اس ماحول بناتے ہیں خوشبو وغیرہ لگا کر یا لوبان جلا کر. ہاں تو اس میں جیسے یا تو وہ اذکار کرتے ہوں گے جیسے لا الہ الا اللہ، یا درود شریف پڑھتے ہوں گے، یا استغفار پڑھتے ہوں گے، یا کوئی سورت پڑھتے ہوں گے، تو وہ اتنی زیادہ تعداد میں نہیں ہوگی. تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، بالکل کر سکتے ہیں. اگر اس میں اجازت لے لیں تو یہ ہے کہ برکت ہوگی، اس سے اور زیادہ فوائد دیکھیں گے اس سے. ٹھیک ہے. اور